اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے، دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا، اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا، بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹاپک کو۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں۔ شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، یوں کرو، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین، پتلی گلی سے نکل لو۔ صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے، ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متبادل میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پہ قائم رہو گے۔ حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے، بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے، تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ وہ کچے میں ہوتا ہے متبادل، وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹرن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ۔ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہیں قیامت تک کہ آگے چوکے سڑک پہ کام ہو رہا ہے، یا لوگ واپس چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ واپس جانا شروع کریں، اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ 2 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھائی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیئرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی کام شیطان کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، حالانکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو بھائی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو، اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو۔ چوری کرو گے ایک دفعہ آسانی ہوگی، لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی پڑے گی، ہر دفعہ کی ٹینشن۔ اور اگر پیسے کما لو گے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے۔ اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے، جس میں ٹینشن بھی زیادہ، ڈپریشن بھی، ضمیر بھی ملامت کرے گا، عزت کا جنازہ بھی نکلے گا۔ تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے؟ بولے نا یار، حرام۔ وہ نکاح سے ہٹائے گا، زنا کی طرف لائے گا۔ تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان۔ دیندار آدمی کو، جو دین کو فالو کر رہا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعت والا دے گا، یا وہ بدعت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی، ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو۔ سمجھ میں میرا خیال آ رہی ہے بات؟ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھی آتی بھی ہے۔ تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدعت ہوگا وہ راستہ، یا اس میں بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہو۔ دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء،
وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے۔ شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا۔ میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں وہ روحانیت بولو نہیں ہے۔ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا، یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی، اس طرح کرو گے تو 3 ہوگی۔ شادیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور۔ اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں، اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب یہ مثال ہو گئی ہے، کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا۔ رسالے چھپ رہے ہیں تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ۔ نظر آتے ہیں لوگ، کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے، آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے، اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے بتایا ہے۔ جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا حاصل کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں۔ وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی، لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا، وہ پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا، دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی، کتنی مانگ لی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کمال کی بات ہے قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی مانگی نہیں جا رہی۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی، جس کے یہ الفاظ تھے، یہ دعا تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک، یہ تو نے غلط نہیں کیا۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی کیا ہوں؟ میں ہی غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا، یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے ظلم نہیں کیا، غلطی کس کی ہے؟ میری ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فاستجبنا له فاستجاب له فنجيناه من الغم، ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے، میں خطاوار ہوں۔ یہی دعا پڑھنی چاہیے نا، مانگنی چاہیے۔ اب دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھ نہیں نکل رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی، یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں 101 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 345 دفعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی۔ جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے، جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے، وہ سوچ بنتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ، کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5 لاکھ بار اور پتہ نہیں 2 لاکھ بار، تو وہ دانے لا کے بوریوں کی بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھی، تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس ہوتی ہے، وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا، ایسی گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا، مزہ بہت آتا تھا۔ جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ۔ گوروں کو یہ سہولتیں ان کو کیا پتا ہے یار دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے، جلیبی کیا، تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں۔ کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا
ہندوستانی اور پاکستانی، یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں. جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا، انڈین پاکستانی، تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیا. تو خیر، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بیوی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے. فاستجبنا لہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں. سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا. لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے. شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا. آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا. ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، یوں کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین. پتلی گلی سے نکل لو، صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں. مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے. ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے بولو، کیونکہ جتنا